بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیروز کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ ارناکوف نے کہا، میں کہہ رہی ہوں کہ میں نے اپنے اندر صاف طور پر نیومی کے لب و لہجے کو سنا ہے اور سمجھا ہے۔ پلیز نیومی، تم یہاں جو کرنے آئی تھیں اس سے اب انکار نہ کرو۔ نیومی نے غصے سے کہا، تم بکواس کر رہی ہو مسٹر وردان، میں محسوس کر رہی ہوں کہ تمہیں بھی مجھ پر شبہ ہو رہا ہے۔ بہتر یہ ہوگا کہ تم کسی طرح اپنا شبہ دور کرو اور پھر مجھ سے بات کرو، ورنہ ہماری دوستی آگے نہیں بڑھے گی۔ وردانی دوستی ختم نہیں کرنا چاہتا تھا، دوستی کی آڑ میں نیومی کے قریب سے قریب تر ہونا چاہتا تھا۔ اس نے جلدی سے کہا، نہیں نیومی، میں اتنا نادان نہیں ہوں کہ دشمنوں کی چالوں کو نہ سمجھوں۔ فرات کو کسی طرح معلوم ہو گیا ہوگا کہ ہم دوست بن رہے ہیں اور آپس میں متحد ہو رہے ہیں، تو اس نے ایسی کوئی چال چلی ہے جس کی وجہ سے ابھی ہمارے درمیان شکوک و شبہات پیدا ہونے لگے ہیں۔ میں آخری بات کہتا ہوں کہ میں تم پر کبھی شبہ نہیں کروں گا، ہم دوست ہیں اور دوست رہیں گے۔ نیومی نے خوش ہو کر کہا، شکریہ وردان، تمہارا یہ اعتماد ہماری دوستی کو اور زیادہ مستحکم کرے گا۔ اس نے کہا، ارناکوف، تم نے نیومی پر شبہ کر کے اس کی توہین کی ہے، لہذا اس کی معافی مانگو۔ وہ اس کی کنیز تھی، تابع دار تھی، اس نے فوراً ہی نیومی سے معافی مانگی۔ کوئی بات نہیں، مجھے اس بات کی خوشی ہے کہ دشمن اپنی چال میں ناکام رہا ہے، ہمارا مستحکم اعتماد دیکھ کر وہ مایوس ہو چکا ہوگا۔ وردان نے کہا، ہمیں یہ معلوم کرنا ہوگا کہ ارناکوف کے دماغ میں وہ دشمن کیسے پہنچ گیا تھا یا پہنچ گئی تھی۔ میں ان تینوں کی باتیں سن رہا تھا، اگرچہ ان کے اتحاد کو کمزور بنانے کے سلسلے میں بظاہر ناکام ہو رہا تھا، لیکن یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ مجھے بڑی حد تک کامیابی حاصل ہو چکی ہے۔ وردان نیومی پر شبہ کر رہا ہے، لیکن اسے دوستی قائم رکھنا چاہتا ہے، اسے ناراض نہیں کرنا چاہتا، اس لیے بڑی حکمت عملی سے بات بدل کر مجھ پر الزام رکھ رہا ہے۔ میں نے اس بنگلے کے فون نمبر پنچ کیے جہاں ابھی ارناکوف موجود تھی۔ وردان نے اس سے کہا، دیکھو کس کا فون ہے۔ اس نے CLI پر نمبر پڑھ کر اسے سنایا تو وہ بولا، فرحت کال کر رہا ہے، ریسیور اٹھا کر اسے باتیں کرو۔ ارناکوف نے ریسیور اٹھا کر کان سے لگایا، پھر کہا، ہیلو کون؟ میں نے کہا، ارناکوف، تم سمجھ رہی تھی کہ وردان کی گود میں جا کر چھپ جاؤ گی اور ہم تمہیں تلاش نہیں کر سکیں گے۔ وہ انجان بن کر بولی، تو تم کون ہو؟ میں موت کا فرشتہ ہوں، اب تک کالا جادو جاننے والے تمام دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتار چکا ہوں، صرف تم رہ گئی ہو۔ کیا اب تمہاری سمجھ میں آیا کہ میں کون ہوں؟ اچھا، تو تم فرحت علی تیمور ہو۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ سوامی وردان وشواناتھ ایک فولادی قلعہ ہے اور میں اس قلعے کے اندر ہوں، تمہارے فرشتے بھی یہاں تک پہنچ نہیں پائیں گے۔ تم یہ دیکھ رہی ہو کہ میں تمہارے اس ٹیلی فون تک پہنچ گیا ہوں جو تمہارے گھر کے اندر ہے۔ میری آواز تمہارے گھر کے اندر پہنچ گئی ہے تو سمجھو کہ میں بھی پہنچ گیا ہوں اور کسی بھی وقت تمہاری آتما کو تمہارے جسم سے نکال سکتا ہوں۔ وہ بولی، چند گھنٹے پہلے معلوم ہوا تھا کہ تمہارا بیٹا پارس یہاں آیا ہوا ہے اور میری طاق میں ہے۔ میں تو انتظار میں تھی کہ وہ یہاں آئے اور کتے کی موت مارا جائے۔ معلوم ہوتا ہے کہ بیٹا دم دبا کر بھاگا ہے تو باپ یہاں آیا ہے۔ بہت بول رہی ہو، اگر ایک بار میں تمہارے دماغ میں پہنچ جاؤں گا تو پھر بولنا بھول جاؤ گی۔ میں نے ایسی بات کہہ کر یہ تاثر دیا کہ ارناکوف کا دماغ لاک ہے اور میں کبھی اس کے دماغ میں نہیں جاتا ہوں اور جانا چاہوں تو اب بھی نہیں جا سکوں گا۔ نیومی وہاں رہ کر ہماری باتیں سن رہی تھی۔ اس نے فوراً ہی کہا، یہ فرات جھوٹ کہہ رہا ہے، یہ اور اس کی ٹیلی پیتھی جاننے والے ضرور کسی طرح ارناکوف کے اندر آتے ہیں۔ انہوں نے ابھی اس پر ترمیم عمل کرنے کی ناکام کوشش کی تھی۔ وردان یہ بات کبھی تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ اس کی معمولہ اور تابع دار ارناکوف کے اندر کوئی بھی آ سکتا ہے، اور نہ ہی نیومی یہ کہہ کر ثابت کر سکتی تھی کہ الپا ارناکوف کے اندر آ چکی تھی اور اس کے بعد نیومی خود اس کے اندر آتی جاتی رہتی ہے۔ وہ اپنا یہ بید نہیں کھول سکتی تھی، اس لیے صاف طور سے یہ نہیں کہہ سکتی تھی کہ کس طرح ہم سب نے ارناکوف کے اندر جگہ بنائی ہے۔ وردان یہ سمجھ رہا تھا کہ نیومی غلط کہہ رہی ہے، اس کی معمولہ و تابع دار کے اندر کوئی نہیں آ سکتا، پھر بھی اس نے مصلحتاً نیومی کی بات کو تسلیم کیا، مگر بات بدلتے ہوئے کہا، نیومی، اگر فرحت ارناکوف کے دماغ میں آ سکتا تو ابھی وہ ٹیلی فون پر باتیں نہ کرتا۔ تمہاری بات غلط نہیں ہے، ارناکوف کے دماغ میں یقیناً الپا آتی ہوگی، اسی نے اس پر ترمیمی عمل کرنے کی کوشش کی ہوگی۔ ان کی باتوں کے دوران میں ارناکوف تھوڑی دیر کے لیے چپ ہو گئی تھی۔ میں نے فون پر پوچھا، تم خاموش کیوں ہو گئی ہو؟ اس نے کہا، جسٹ اے منٹ، میں ابھی بات کرتی ہوں۔ اس نے ریسیور کے ماؤتھ پیس پر ہاتھ رکھا، پھر خیال خونی کے ذریعے نیومی اور وردان سے کہا، پلیز اپنی باتوں میں یہ نہ بولو کہ میں اس وقت فرحت سے باتیں کر رہی ہوں، پہلے اس کی باتیں تو سن لو۔ وہ دونوں چپ ہو گئے۔ ارناکوف نے فون پر مجھ سے پوچھا، ہاں تو تم کیا کہہ رہے تھے؟ میں نے کہا، تم بھول رہی ہو، میں کچھ نہیں کہہ رہا تھا۔ تم کہہ رہی تھی کہ وردان ایک فولادی قلعہ ہے اور تم اس قلعے میں محفوظ ہو، جبکہ میں فون کے ذریعے تم تک پہنچ چکا ہوں اور میں نے یہ کہنے کے لیے فون کیا ہے کہ تم اپنی موت سے صرف چند منٹ کے فاصلے پر ہو۔ یہ کہہ کر میں نے رابطہ ختم کر دیا۔ اس نے سہم کر ہیلو ہیلو کہتے ہوئے مجھے آواز دی۔ گونگے ریسیور کو دیکھا، پھر وردان سے کہا، تم نے سنا اس نے بھی کیا کہا ہے؟
وہ بکواس کرتا ہے، اس کا باپ بھی تمہارے اس بنگلے کے اندر نہیں پہنچ سکے گا۔ اس کی بات ختم ہوتے ہی ایک گولی سنسناتی ہوئی آئی۔ دہشت کے مارے ارناکوف کی الگ سے چیخ نکل گئی۔ کھڑکی کا شیشہ ٹوٹ کر فرش پر بکھر گیا تھا۔ وردان نے کہا فرش پر لیٹ جاؤ، بیڈ کے نیچے چھپ جاؤ۔ نیومی نے کہا سیکیورٹی گارڈ سے معلوم کرو کس نے گولی چلائی ہے، کہاں سے چلائی ہے، کیا فرحاد واقعی وہاں پہنچ گیا ہے؟ پھر وہ خود ہی بولی نہیں، یہ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ وہ پیرس میں ہے، ابھی اپنے اہلکار کے ذریعے ارناکوف تک پہنچنا چاہتا ہے۔ وردان خیال خوانی کے ذریعے سیکیورٹی گارڈ کے اندر پہنچا۔ اسی وقت اس افسر کے حلق سے چیخ نکلی۔ ایک گولی آ کر اسے لگی تھی، اس کے ہاتھ سے گن چھوٹ گئی تھی اور وہ لڑکھڑا کر زمین پر گر پڑا تھا۔ وہ محض زخمی ہوا تھا۔ وردان نے اس کے خیالات سے معلوم کیا کہ اس کے 3 سیکیورٹی گارڈز باغی ہو گئے ہیں اور ان پر گولی چلا رہے ہیں۔ یہ بات ان کے سمجھ میں آ گئی کہ میں نے اور میرے ٹیلی پیتھی جاننے والوں نے ان کے 3 سیکیورٹی گارڈز کے دماغوں پر قبضہ جما لیا ہے اور اب وہ بنگلے کے اندر پہنچ سکتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے سیکیورٹی گارڈ کے اندر پہنچا۔ وہ گارڈ بنگلے کے اندر دوڑتا ہوا آیا تھا، پھر بیڈ روم میں پہنچ کر بول رہا تھا، میم صاحب آپ کدھر ہیں؟ کوئی چنتا مت کرو، ہم آ گیا ہے۔ ارناکوف نے بیڈ کے نیچے سے نکلتے ہوئے کہا، میں یہاں ہوں، تم دروازے پر کھڑے ہو جاؤ، یہاں کسی کو نہ آنے دو۔ سیکیورٹی گارڈ نے نشانہ لے کر گولی چلائی۔ ارناکوف کے حلق سے ایک چیخ نکلی، گولی اس کی ٹانگ میں لگی تھی۔ وہ سیکیورٹی گارڈ میری مرضی کے مطابق دوڑتا ہوا باہر گیا، پھر چیخ کر کہنے لگا، سوامی جی آپ کدھر ہے؟ ادھر میرے اندر آؤ۔ وردان نے اس کے اندر آ کر پوچھا، تم کیوں چلا رہے ہو؟ وہ بولا، میم صاحب کا اندر میں جاؤ، تمہارا باپ اس کے اندر پہنچ گیا ہے۔ وہ فوراً ارناکوف کے اندر پہنچا۔ وہ تکلیف کی شدت سے کرا رہی تھی۔ اس نے کہا، وہ گارڈ اس نے تمہیں زخمی کیا ہے؟ میں نے کہا، ہاں یہ تو تم سمجھ ہی گئے ہوگے کہ اب میں ٹیلی فون کا محتاج نہیں رہا۔ میں بھی سمجھ رہا ہوں کہ تم اسے زندہ نہیں چھوڑو گے۔ کالا جادو جاننے والے دشمنوں میں یہ تمہاری آخری دشمن رہ گئی ہے اور اب تم اس کا بھی آخری وقت آنے والے ہو۔ پھر بھی پوچھ رہا ہوں، کیا ہمارے درمیان کوئی سمجھوتا ہو سکتا ہے؟ مجھ سے کوئی بھی شرط منوا لو لیکن اسے زندہ چھوڑ دو۔ میں تھوڑی دیر تک جان بوجھ کر خاموش رہا۔ اس نے پوچھا، تم چپ کیوں ہو، بولتے کیوں نہیں؟ میں بھی اس کے خیالات پڑھ رہا تھا۔ پتہ چلا کہ تم سب میرے پوتے عدنان کو ٹریپ کرنا چاہتے ہو۔ تمہارے اہلکار دہلی ایئرپورٹ پر موجود ہیں اور میرے پوتے کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ بولا، میں تم سے وعدہ کرتا ہوں تمہارے پوتے کی طرف کوئی دشمن نہیں جائے گا اور نہ ہی میں دشمنی کروں گا۔ اس کے بدلے ارناکوف کو زندہ چھوڑ دو۔ نیومی کی آواز ابھری، وردان تم اپنی ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی کو زندہ رکھنے کے لیے فرحاد سے اس کی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہو اور یہ بھول رہے ہو کہ یہ کس قدر چال باز ہے۔ یہ تم سے سمجھوتا کر لے گا لیکن در پردہ ارناکوف پر تنویمی عمل کر کے اسے اپنی معمولہ اور تابعدار بنا کر رکھے گا اور تمہیں خبر بھی نہیں ہوگی۔ تم اسی خوش فہمی میں مبتلا رہو گے کہ یہ تمہاری تابعدار ہے۔ میں نے کہا، جیسا کہ تم اب تک وردان کو بیوقوف بناتی رہی ہو اور اس سے یہ بات چھپاتی رہی ہو کہ تم نے بہت پہلے ارناکوف کو اپنی معمولہ اور تابعدار بنا رکھا ہے۔ پھر میں نے وردان سے کہا، مسٹر وردان، ارناکوف کے چور خیالات صاف طور پر یہ کہہ رہے ہیں کہ کوئی ٹیلی پیتھی جاننے والی مخصوص لب و لہجے کے ذریعے اس کے اندر آتی جاتی رہی ہے۔ وردان ارناکوف کے چور خیالات پڑھ کر یہ معلوم کر چکا تھا، لیکن نیومی سے دوستی قائم رکھنے کے لیے حقیقت سے انکار کر رہا تھا۔ اس وقت بھی اس نے کہا، میں نے اس کے چور خیالات اب بھی نہیں پڑھے، اب پڑھ کر دیکھتا ہوں کہ تم کس حد تک درست کہہ رہے ہو۔ اس سے پہلے ہی ارناکوف کی الگ سے ایک دلخراش چیخ نکلی۔ وہ ایک دم سے اچھل کر فرش پر گری اور تڑپنے لگی۔ نیومی نے اس کے اندر زلزلہ پیدا کیا تھا اور چیخ کر کہہ رہی تھی، دیکھو وردان، یہ فرحاد ارناکوف کے اندر زلزلہ پیدا کر رہا ہے، اسے اسی طرح مار ڈالنا چاہتا ہے۔ وہ نیومی واقعی بہت ہی مکار تھی، خود زلزلہ پیدا کر رہی تھی، اسے مار ڈالنا چاہتی تھی تاکہ اس کا بھید نہ کھلے اور الزام مجھ پر عائد کر رہی تھی کہ میں زلزلہ پیدا کر رہا ہوں۔ وردان نے کہا، مسٹر فرحاد پلیز ایسا نہ کرو، مجھ سے بات کرو۔ میں نے کہا، وردان تم مجھے غلط سمجھ رہے ہو، یہ زلزلہ میں نہیں نیومی پیدا کر رہی ہے، یہ نہیں چاہتی کہ اس کا کوئی بھید کھلے، اس لیے اب یہ اسے مار ڈالنا چاہتی ہے۔ ایک بار پھر ارناکوف کے حلق سے ایک کمزور سی چیخ نکلی۔ نیومی نے دوسری بار زلزلہ پیدا کیا تھا۔ اس کے اندر اب اتنی سکت نہیں رہی تھی کہ منہ سے آواز بھی نکل سکتی، تقریباً اس کی آدھی جان نکل چکی تھی۔ اس کا دماغ بجھ رہا تھا، اس کے بجھتے ہوئے دماغ میں ابھی ہمارے لیے رہنے کی گنجائش تھی۔ نیومی کہہ رہی تھی، فرحاد نے قسم کھائی تھی کہ تمام کالا جادو جاننے والے دشمنوں کو موت کے گھاٹ اتارے گا، آج وہ اپنی یہ قسم پوری کر رہا ہے۔ میں نے کہا، تم غلط کہہ رہی ہو، اگر ابھی وردان سے میرا سمجھوتا ہو جاتا تو میں کبھی اسے نہ مارتا، لیکن اس وقت تم مکاری دکھا رہی ہو، میری آڑ میں اسے ہلاک کر رہی ہو تاکہ اس کی ہلاکت کا الزام صرف مجھ پر آئے۔ یہ کہتے ہی میں نے ایک آخری بار زبردست زلزلہ اس کے اندر پیدا کیا، اپنی یہ قسم پوری کر دی کہ اس آخری کالا جادو جاننے والی کو بھی موت کے گھاٹ اتاروں گا۔ اس کی زندگی پر موت کی آخری مہر میں نے لگائی اور الزام نیومی پر آیا۔
وردان کو یقین ہو چکا تھا کہ نیومی نے ایسا کیا ہے۔ اگر وہ چال باز اور مکار تھی تو وردان بھی کچھ کم نہیں تھا۔ وہ دوستی کے نام پر اسے اپنے ساتھ لگائے رکھنا چاہتا تھا۔ اسے امید تھی کہ کبھی نہ کبھی اس کی کوئی نہ کوئی کمزوری ہاتھ آئے گی تو پھر وہ اسے بھی ٹیلی پیتھی کی مٹھی میں بند کر لے گا۔ ایرناکوف دوسرے جادوگروں کی طرح فنا ہو چکی تھی۔ اب اس کے دماغ میں کوئی نہیں رہ سکتا تھا، اس لیے میں، وردان اور نیومی سبھی اپنی اپنی جگہ دماغی طور پر حاضر ہو گئے تھے۔ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گیا تھا۔ نیومی نے جو اتحاد قائم کیا تھا اس میں نے ایک ٹیلی پیتھی جاننے والی کو کم کر دیا تھا۔ وردان کے دماغ میں یہ بات ڈال دی تھی کہ نیومی ناقابل یقین ہے، وہ آئندہ بھی اسے دھوکہ دے کر اپنا کوئی نہ کوئی فائدہ حاصل کر سکتی ہے۔ وردان فی الحال سراسر نقصان میں تھا۔ نیومی سے اس لیے دوستی کر رہا تھا کہ اس نے ایک تو عدنان کے بارے میں اسے معلومات فراہم کی تھی، دوسرا یہ بتایا تھا کہ پارس دارجلنگ میں ہے اور ایرناکوف کی نگرانی کر رہا ہے، اور اس طاق میں ہے کہ وردان جب بھی اسے ملنے جائے گا تو اس پر جان لیوا حملہ کیا جائے گا۔ اس نے سوچا نیومی اگرچہ ایرناکوف پر تنظیمی عمل کر کے اسے مجھ سے چھیننا چاہتی تھی، لیکن اس نے دو بڑے خطرات سے مجھے آگاہ بھی کیا ہے۔ اگر وہ آگاہ نہ کرتی اور میں ایرناکوف سے ملنے چلا جاتا تو وہ باپ بیٹے مجھے وہاں سے بچ کر کبھی نہ جانے دیتے۔ فی الحال نیومی کی دوستی سے اسے فائدے بھی پہنچ رہے تھے اور نقصان بھی، اور وہ ایک بہت بڑا نقصان اٹھا چکا تھا۔ ایرناکوف جیسی ٹیلی پیتھی جاننے والی کو موت کے گھاٹ اتار دیا گیا تھا۔ میدان جنگ میں ہتھیاروں کی کمی نہیں ہونی چاہیے اور اس کا ایک ہتھیار کم ہو چکا تھا۔ حالا بی بی لکھنؤ والا وہ مکان چھوڑ چکی تھی جہاں نیومی کرسٹل نے اسے قیدی بنا کر رکھا تھا۔ وہ وہاں سے نکلنے کے بعد تنہا کہیں نہیں رہ سکتی تھی کیونکہ وہ خوبصورت تھی، نوجوان تھی۔ جہاں بھی جاتی تو سوالی نظریں اس سے یہی پوچھتی کہ وہ کون ہے، کہاں سے آئی ہے، اور جہاں سے بھی آئی ہے تو اکیلی کیوں ہے۔ ایسے تمام سوالات سے بچنے کے لیے اس نے ایک بوڑھے میاں بیوی کا سہارا لیا۔ وہ بوڑھی عورت بہت بیمار تھی اور بڑے میاں محنت و مشقت کے قابل نہیں رہے تھے۔ عطر فروشی کا خاندانی پیشہ تھا۔ بازار میں ایک چھوٹی سی دکان تھی اور وہ دکان 2 وقت کی روٹیوں کا سہارا بنی ہوئی تھی۔ حالا بی بی نے بڑے میاں کو تاڑ لیا تھا کہ وہی اس کے کام آ سکتے ہیں۔ اس نے بڑے میاں کے خیالات پڑھے تھے، ان کا پتہ ٹھکانہ معلوم کیا تھا، پھر ان کے گھر پہنچ گئی تھی۔ بڑی بی نے پوچھا، بیٹی تم کون ہو؟ وہ چارپائی پر اس کے پاس بیٹھتے ہوئے بولی، خالہ جان آپ مجھے نہیں پہچانیں گی، میرا نام سعدیہ بطول ہے۔ بڑی بی کو ایک تو اچھی طرح دکھائی نہیں دیتا تھا، اوپر سے بیمار بھی تھی، دماغ کام نہیں کرتا تھا۔ اس نے سوچتے ہوئے کہا، نام تو کچھ سنا ہوا سا لگ رہا ہے۔ جی ہاں، آپ بہنوں میں دعوت پیدا ہو گئی تھی، 10 برس سے جھگڑے چلے آ رہے ہیں، آپ دونوں نے کبھی ایک دوسرے کا منہ نہیں دیکھا، تو پھر آپ اپنی بہن کی اس بیٹی کو کیسے پہچانیں گی؟ اعلیٰ بی بی نے خیال خوانی کے ذریعے ان میاں بیوی کی پوری ہسٹری معلوم کی تھی۔ جب اس نے گزری ہوئی تمام باتیں بڑی بی کے سامنے بیان کی تو وہ قائل ہو گئی۔ بڑے میاں رات کو گھر آئے تو اس نے انہیں بھی قائل کیا۔ بڑے میاں نے پوچھا، تم ماں باپ کو چھوڑ کر یہاں کیوں آئی ہو؟ اس نے کہا، امی کا انتقال ہو چکا ہے اور ابو نے دوسری شادی کر لی ہے، سوتیلی ماں کے ساتھ گزارا نہیں ہوتا، لہٰذا کچھ روز پناہ لینے آئی ہوں، کوئی ملازمت مل جائے گی تو یہاں سے چلی جاؤں گی۔ اس رات اس نے ان دونوں پر عمل کیا، انہیں اپنے زیر اثر لے آئی۔ اس کے بعد پھر انہوں نے اس سے کوئی سوال نہیں کیا۔ لکھنؤ میں ان کا گزارا نہیں ہو رہا تھا۔ اعلیٰ بی بی نے کہا، دہلی کے ایک بینک میں میرے 25 لاکھ روپے رکھے ہوئے ہیں، میرے ساتھ چلو، وہاں کوئی اچھا سا بڑا سا کاروبار کرو، تم دونوں کا بڑھاپا بڑے آرام سے گزرے گا۔ اعلیٰ بی بی ایک طویل عرصے تک شانتا بائی کی بیٹی بن کر زندگی گزارتی رہی تھی، اسے ایک بیٹی کا پیار دیتی رہی تھی، اس سے ایک ماں کا پیار حاصل کرتی رہی تھی، اس لیے اس سے ایک دلی لگاوٹ پیدا ہو گئی تھی۔ وہ اب اس کے پاس نہیں جا سکتی تھی۔ وردان نے اس کے دل میں نفرت پیدا کر دی تھی، لیکن وہ دور ہی دور سے اسے دیکھ سکتی تھی اور اس کے کسی کام آ سکتی تھی، اس لیے وہ ان بوڑھے میاں بیوی کو ساتھ لے کر دہلی آ گئی۔ اس نے بڑے میاں کو اپنا ایک دولت مند سرپرست ظاہر کیا، پھر ان کے ذریعے وہاں ایک بہت ہی مہنگے علاقے میں مکان خریدا، گاڑی خریدی، ایک نئی زندگی کا آغاز اس طرح کیا کہ پولیس اور انٹیلیجنس والوں کو اس پر شبہ نہ ہو۔ اس نے خیال خوانی کے ذریعے معلوم کیا، شانتا بائی اسپتال میں زیادہ وقت گزارتی ہے۔ جب تک میں اور اعلیٰ بی بی اس کے ساتھ تھے تب تک میں اس کے اسپتال کو اور اس کے تمام کاروبار کو سنبھالتا رہا تھا۔ اب ساری ذمہ داریاں اسے سنبھالنی پڑ رہی تھیں اور وہ پریشان ہوتی رہتی تھی۔ اعلیٰ بی بی اس کی پریشانیاں دور کرنے کے لیے کیا کرتی رہی، اس کا ذکر میں بعد میں کروں گا۔ فی الحال میں اپنی داستان کے اہم حصے کی طرف آتا ہوں۔ وہ شانتا بائی کو دور ہی دور سے دیکھنے اور اس کے کام آنے کے لیے اسپتال پہنچی تو وہاں اس نے الکا کو دیکھا۔ اس کے بھائی پورس کی بیوی شیوانی کی آتما اس کے جسم میں سمائی ہوئی تھی۔ وہ اسے ایک ڈاکٹر کے چیمبر میں دیکھ کر ذرا رک گئی۔ وہ الکا کو پہچانتی نہیں تھی اور نہ ہی اس وقت یہ جانتی تھی کہ شیوانی کی آتما اس کے اندر سمائی ہوئی ہے۔ وہاں رکنے کی وجہ یہی تھی کہ ایک تو الکا بے حد حسین تھی، اسے دیکھنے والے یقیناً رک جاتے ہوں گے، راستہ بھول جاتے ہوں گے۔ اعلیٰ بی بی کے رکنے کی ایک اور وجہ یہی تھی کہ اس وقت وہ غصے میں تھی اور ڈاکٹر سے جھگڑا کر رہی تھی۔
डॉक्टर के चैम्बर का दरवाजा खुला हुआ था और वो बाहर से दिखाई दे रही थी। आला बीबी ने अंदर आकर देखा, डॉक्टर एक तरफ खड़ा हुआ था। वो भी गुस्से में था और कुछ परेशान सा था। आला बीबी ने इन दोनों को देखा, फिर पूछा, क्या बात है? डॉक्टर ने नागवारी से उसे देखा, फिर पूछा, तुम कौन हो? बगैर पूछे अंदर क्यों आई हो? जाओ यहाँ से। मैं जाने के लिए नहीं आई हूँ, सीधी तरह पूछ रही हूँ, मामला क्या है मुझे बताओ, वरना भी एक फोन कॉल करूंगी तो शांता भाई यहाँ पहुँच जाएंगी। तुम नहीं जानते मेरे इनसे कैसे ताल्लुकात हैं। अलका ने कहा, मैं बताती हूँ। ये डॉक्टर नहीं, शैतान है, हवस परस्त है। मैंने नब्ज दिखाने के लिए अपना हाथ पेश किया तो ये दस्त दराजी करने लगा। डॉक्टर ने गुस्से से कहा, तुम बकवास करती हो, मुझे झूठा इल्जाम दे रही हो, मुझे बदनाम करना चाहती हो। आला बीबी ने उसके दिमाग पर कब्जा जमाया तो एकदम से गुस्सा भूल गया। आजी से कहने लगा, वो बात दरअसल ये है कि मुझसे गलती हो गई थी। आखिर मैं इंसान हूँ, उसकी खूबसूरती देखकर बहक गया था। मैं इससे माफी चाहता हूँ। अलका ने हैरानी से कहा, अभी तो तुम गुस्सा दिखा रहे थे और कह रहे थे कि पुलिस वाले भी तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकेंगे, और अब तुम अचानक ही मेरे सामने झुक रहे हो। डॉक्टर परेशान हो रहा था कि वो अचानक आजी से क्यों बोल रहा है और अपनी गलती का एतराफ क्यों कर रहा है। वो आला बीबी की मर्जी के मुताबिक बोला, मिस अलका, किसी को अपनी गलती का एहसास हो जाए, वो शर्मिंदा हो और माफी मांगे तो उसे माफ कर देना चाहिए। आला बीबी ने कहा, मैं भी यही कहूंगी कि माफी मांग रहा है तो इसे माफ कर दो, गुस्सा थूक दो और किसी दूसरे डॉक्टर के चैम्बर में चली जाओ। जब डॉक्टर ने अलका का नाम लिया तो आला बीबी ने तवज्जो नहीं दी थी। अब उससे बात करते वक्त जहन में ये बात आई कि ये नाम पहले भी सुना हुआ है। फिर उसे याद आया कि उसके भाई पोरस की बीवी शिवानी की आत्मा भटकती हुई जिस लड़की के जिस्म में पहुंची है, उसका नाम अलका है। अलका उस डॉक्टर को नफरत से देखते हुए इस चैम्बर से बाहर जा रही थी। आला बीबी ने उसके दिमाग में छलांग लगाई। मुख्तसर से ख्यालात पढ़ते ही पता चला कि ये वही अलका है। शिवानी भी मर चुकी है, अलका भी मर चुकी है, लेकिन शिवानी की आत्मा ने इसके जिस्म को जिंदा और मुतहरक रखा है। आला बीबी उसके पीछे चलती हुई बोली, तुम्हें बीमारी क्या है? मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाती हूँ। वो बोली, मैं ज़हनी परेशानी में उलझी रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती। अगर ये कोई बीमारी है तो इसका इलाज किसी डॉक्टर के पास नहीं है, लेकिन मैं नींद की गोलियां खाकर सो सकती हूँ। डॉक्टर से मशवरा करने आई थी कि मुझे नींद की गोलियां खानी चाहिए या सोने के लिए कोई इंजेक्शन लेना चाहिए। इस कम वक्त डॉक्टर ने समझा कि मैं नशे की आदी हूँ, इसलिए मुझसे लिफ्ट लेना चाहता था। आला बीबी ने कहा, तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हारा इलाज करूंगी, तुम्हें गहरी नींद भी आएगी, भूख भी लगेगी और तमाम परेशानियां भी दूर हो जाएंगी। अलका ने उसे टटोलती हुई नजरों से देखा। इन लम्हात में आला बीबी को यूं लगा जैसे शिवानी की आंखें उसे देख रही हैं और ये समझना चाहती हैं कि ये लड़की किसी जान पहचान के बगैर क्यों उसकी मदद कर रही है। आला बीबी ने ख्याल खानी के जरिए उसे अपनी तरफ माइल किया। उसके अंदर ये ख्याल पैदा किए, इस लड़की पर भरोसा करना चाहिए, हो सकता है ये मेरी परेशानियां दूर कर दे और वाकई मुझे गहरी नींद आ जाए। वो उसके साथ चलने के लिए राजी हो गई। आला बीबी उसे अपनी कार में बिठाकर अपने उस नए मकान में ले आई। इस दौरान में उसके ख्यालात पड़ती रही। वो वरदान विश्वनाथ की तरफ से परेशान थी और ये समझना चाहती थी कि वो उसके दिमाग में चुपचाप आकर उसके ख्यालात पढ़ रहा है या नहीं। वो उससे दूर रहकर आज़ादी से अपनी जिंदगी गुजारना चाहती थी। वरदान विश्वनाथ की इस बात ने परेशान कर रखा था कि वो उसे जल्द ही किसी खुफिया पनाहगाह में बुलाकर उसकी इज्जत से खेलना चाहता है और उसके बचाव का कोई रास्ता नहीं है। उसके दिमाग को लॉक कर दिया गया था और मैं टेलीपैथी के जरिए उसे राब्ता नहीं कर सकता था। वो आईने के पास जाकर उसकी सतह पर पोरस को भी नहीं बुला सकती थी, उसे बातें नहीं कर सकती थी। यही परेशानियां थीं। एक तो उसे अपनों की मदद नहीं मिल रही थी, दूसरा वो शैतान उसकी इज्जत और आबरू को खाक में मिलाना चाहता था। उसने कई बार सोचा कि खुदकुशी करेगी लेकिन ना कर सकी। वरदान ने तरमीमी अमल के जरिए उसके दिमाग में ये बात नक्श कर दी थी कि वो उसे खुश किए बगैर, उसे गले लगाए बगैर मौत को गले नहीं लगाएगी। आला बीबी उसे अपने बेडरूम में ले आई। शिवानी उसकी मर्जी के मुताबिक वहां आकर बेड पर आराम से चारों शाने चित लेट गई। उसके ख्यालात कह रहे थे कि स्वामी वरदान विश्वनाथ ने उसके दिमाग को लॉक किया है, जिसकी वजह से मैं भी ख्याल खानी के जरिए उसके अंदर पहुंच नहीं पाता हूँ। लेकिन इस वक्त आला बीबी पहुंच रही थी, उसके ख्यालात पड़ रही थी। तरमीमी अमल की तकनीक के मुताबिक ये कहा जा सकता है कि वरदान का किया हुआ तरमीमी अमल अब कमजोर पड़ रहा था। उसे मुकर्रर वक्त से पहले उस पर तरमीमी अमल करना चाहिए था ताकि वो अमल और मुस्तहकम होता और शिवानी मुसलसल इसकी मामूला और ताबेदार बनकर रहती। लेकिन इन दिनों वरदान बुरी तरह उलझा हुआ था। ये सोचता रहा था कि आज या कल वक्त मिलेगा तो शिवानी पर दोबारा तरमीमी अमल करेगा, लेकिन एक तरफ अदनान की आमद ने उलझा दिया था, दूसरी तरफ मैंने उसे बुरी तरह उलझा रखा था और अब इतना खौफ को मौत के घाट उतार कर उसे मजीद परेशान कर दिया था। इन हालात में उसे शिवानी पर दोबारा तरमीमी अमल करने का मौका नहीं मिला था और ऐसे ही वक्त वो आला बीबी के हाथ आ गई थी। आला बीबी ने उसे गहरी नींद सुलाकर सबसे पहले उसके दिमाग में एक नया लबो लहजा नक्श किया और हुक्म दिया कि वो सिर्फ इस लबो लहजे की पाबंद रहेगी।
باقی جتنی سوچ کی لہریں اس کے دماغ میں آئیں گی تو انہیں محسوس کرتے ہی سانس روک لیا کرے گی۔ اس نے الکا کے دماغ کو لاک کر کے تنویمی نیند سونے کے لیے چھوڑ دیا۔ وردان کی طرف سے یہ اندیشہ تھا کہ وہ کسی وقت بھی الکا کے دماغ میں آ سکتا ہے اور دوبارہ تنویمی عمل کر سکتا ہے، اس لیے اعلیٰ بی بی نے نہایت ہی مختصر سا تنویمی عمل کر کے اس کے دماغ کو لاک کر دیا تھا اور وردان کا راستہ روک دیا تھا۔